نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری گفتگو بنی اسرائیل کے عظیم المرتبت پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے ہیں اور حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ وہ کسی قوم کو آزماتی ہے حکومت دے کر، سیادت دے کر، اور کسی قوم کو آزماتی ہے غلامی میں، مصائب میں، تکالیف میں، زوال کی حالت میں۔ تو جس دور کا ذکر ہو رہا ہے یہ بنی اسرائیل کے ابتلاء کا دور ہے، اور قرآن مجید نے اس کو بارہا بیان کیا ہے، مختلف جگہوں پر اس واقعے کو دہرایا ہے، سورہ طٰہٰ میں، سورہ قصص میں اور دیگر صورتوں میں۔ مقصد امت محمدیہ کو ایسے حالات میں راہ عمل دکھانا ہے کہ جب ظالموں کا، جابروں کا، اللہ کے دشمنوں کا تسلط ہو اور اہل ایمان وہ حالت زوال میں ہوں، کمزوری کی اور پسپائی کی حالت میں ہوں، تو ایسے موقع پر انہیں حوصلہ اور امید بھی دلانی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو اللہ فرعون کے گھر ہی میں موسیٰ کو پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان قوموں کو کہ جو ضعیف ہیں، جو کمزور ہیں، اللہ عروج عطا فرماتا ہے، اور جو ظالم و جابر ہیں، مسلط ہیں، اللہ تعالیٰ تاج و تخت ان سے چھین لیتا ہے۔ تو یہ پورا واقعہ اور یہ پوری مثال اور اس کے شواہد موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مدین سے اب چلتے ہیں واپس اپنی قوم کی طرف، مصر کی جانب۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں جا رہے تھے؟ وہاں جانے میں اب ان کے سامنے کیا مفاد تھا؟ حالات تو وہی تھے، ان کی قوم اسی طریقے سے فرعون کی غلامی کے اندر پھنسی ہوئی تھی، اور خود یہ وہاں پر ایک قانون شکنی کے مرتکب ہو کے آئے تھے۔ ان کی نظر میں موسیٰ علیہ السلام وہ قابل سزا تھے، تو جاتے ہی انہیں گرفتار کر لیا جاتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ابھی نبوت ملی نہیں ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے؟ نبوت ملنے سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں، دل و دماغ میں اپنی قوم کی فکر تھی، قوم کی کڑھن تھی کہ اس قوم کو میں کس طریقے سے میں دوبارہ وہ مقام دوں، اس مقام تک اسے لے جاؤں کہ جس کے یہ حقدار ہیں، اور کس طرح اپنی قوم کو ان ظالموں، مشرکوں اور کافروں کے چنگل سے نجات دلاؤں۔ حق تعالی شانہ کی جانب سے یہ عجیب معاملہ رہا ہے کہ قیادت کا کام اللہ تعالیٰ انہی کے سپرد کرتے ہیں کہ جو کہ اپنی قوم کے خیرخواہ ہوتے ہیں۔ دیگر صفات بھی اس کے لیے مطلوب ہیں، جو بنیادی صفات ہیں، اعلیٰ درجے کا ایمان، اللہ تعالیٰ پہ انتہائی توکل اور اخلاص، تقوی، تدبر، فہم، یہ ساری چیزیں
لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ اپنی قوم کی خیرخواہی، قوم کی کڑھن، یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر ایک شخص بہت عالم فاضل ہے، اچھے اخلاق سے بھی آراستہ ہے، خاندانی شرافت نجابت بھی حاصل ہے، تمام خوبیاں اس کے اندر ہیں، لیکن اپنی قوم کا درد و غم اس میں نہیں ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص مقتدا نہیں بنے گا، اپنی تمام تر صلاحیت کے باوجود وہ پیچھے رہ جائے گا۔ گزشتہ امتوں میں بھی، اس امت میں بھی، ہر زمانے کے اندر یہ قانون منطبق ہوتا رہا ہے اسی انداز میں کہ جن لوگوں میں دیگر بنیادی صفات کے ساتھ اپنی قوم کی خیرخواہی کا جذبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے راستے اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں، ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم راستوں کو کھولتے چلے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو قوم کی فکر تھی، حق تعالی شانہ نے وہ منصب عطا فرمایا کہ جو منصب کسی کے اپنی چاہت سے حاصل نہیں ہوتا، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ نظر کرم ہوتی ہے، انتہائی منتخب بندے جنہیں رسول کہا جاتا ہے، نبی کہا جاتا ہے، مقام رسالت، مقام نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا کرنے کا فیصلہ فرما لی۔ چنانچہ اس کا واقعہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، احادیث کے اندر بھی، کہ موسیٰ علیہ السلام راستے میں تھے، تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام نے آگ روشن دیکھی۔ حالت یہ تھی کہ سردی کا موسم تھا، جو اہل و عیال ساتھ میں تھے وہ سردی کی وجہ سے پریشان تھے، آگ چاہیے تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ شعلہ دیکھا تو کہا کہ آپ ٹھہریں اور میں وہاں جا کے آگ لے آتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو وہاں سے حق تعالی شانہ کی جانب سے ارشاد ہوا، انک بالواد المقدس طویٰ، اے موسیٰ تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو، فاخلع نعلیک، جوتے اتار دو، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی جانب پہلی وحی تھی اور نبوت کا آغاز تھا۔ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انا فاعبدنی۔ جب معبود واحد لا شریک لہ میں ہی ہوں تو عبادت بھی صرف میری ہی کرو۔ اور عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو۔ اور نماز کا مقصد کیا ہے؟ لذکری، میری یاد، ہر لمحے انسان کو اللہ کی یاد نصیب ہو جائے، یہ نماز کا مقصد ہے۔ تو مختصر سی وحی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا پورا منشور بیان فرما دیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالی شانہ کی جانب سے حکم ہوا کہ تم جاؤ اور فرعون کو جا کر تم ڈراؤ، اس کو میرا پیغام سناؤ، اور فرعون سے کہو ان ارسل معی بنی اسرائیل ولا تعذبہم، بنی اسرائیل کو مزید عذاب مت دو، ان کو آزاد کر دو، یہ تمہارے غلام نہیں ہیں، ان کی قید کی زنجیریں کھول دو، اور ایک آزاد قوم کو آزادانہ حیثیت سے چھوڑ دو۔ اور ساتھ ہی حق تعالی شانہ نے ایک بہت عجیب بات فرمائی، فرمایا قولا لہ قولا لینا، اے موسیٰ جب تم فرعون سے بات چیت کرو، تم اور تمہارا بھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی نشست میں بات چیت کے دوران اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ میری زبان چلتی نہیں ہے، اتنا فصیح نہیں ہوں، تو میرے بھائی ہارون کو، انہیں بھی میرے ساتھ اس منصب میں، اس ذمہ داری میں شریک فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ تو کہا کہ تم دونوں جاؤ اور فرعون کے سامنے کلمہ حق کہو، لیکن ساتھ ہی عجیب بات کہی، قولا لہ قولا لینا، اس فرعون سے جا کر نرمی سے بات کرنا، سختی سے، درشتی سے اس طرح بات نہیں کرنا، نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے، شاید کہ وہ حق و باطل کی پہچان کر لے، شاید کہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے،
او یخشا، شاید کہ وہ مجھ سے ڈر جائے۔ ایک مشہور واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا کہ ہارون الرشید اپنے تخت پر بیٹھا تھا کہ کوئی شخص آیا اور اس نے آ کے ہارون کو اس نے بڑے زور و شور کے ساتھ، بڑی چیخ و پکار کے ساتھ اس نے نصیحت شروع کی کہ آپ انصاف قائم کریں، آپ عدل کریں، آپ یوں کریں، آپ یوں کریں۔ تو ہارون نے کہا کہ بھائی اپنی آواز کو تھوڑا آہستہ کر لو، اس لیے کہ تم موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں ہوں، اور میں جو کچھ بھی ہوں فرعون سے زیادہ برا نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جیسی افضل ترین ہستی کو فرعون جیسے بدترین انسان کی جانب بھیجتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ قولا لہ قولا لینا، کہ جا کے نرمی سے بات کرنا، شائستگی سے بات کرنا، تہذیب سے بات کرنا۔ تو تمہیں بھی چاہیے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری باتوں پر میں غور کروں، مجھے بات سمجھ میں آئے، تو آرام سے بات کروں۔ تو حق تعالی شانہ نے یہ ذمہ داری موسیٰ علیہ السلام پہ ڈال دی۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر پیغمبر کی جرأت کو دیکھیں، پیغمبر کی استقامت کو دیکھیں، ان کی عظیمت کو دیکھیں کہ جو ہی اللہ تعالی شانہ کی جانب سے یہ ذمہ داری عائد کی گئی، موسیٰ علیہ السلام نے اس میں ذرہ برابر تأمل نہیں کیا کہ فرعون کے ہاں جاؤں گا تو وہ تو پہلے میری جان کے دشمن ہیں، ان سے جان بچانے کے لیے بھاگ کر میں مدین آیا تو وہاں جا کے میرا کیا حال ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی تأمل کے حق تعالیٰ کے حکم میں سر جھکا دیا اور مصر پہنچے، اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لیا اور فرعون کے دربار میں آ کے کلمہ حق انہوں نے بلند کیا اور اسے کہا کہ تم اس خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ کہ جو سارے جہان کا رب ہے، رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم موقنین۔ اگر یقین کرنے والے ہو، یقین کرنے کی کچھ استطاعت، صلاحیت موجود ہے، دل بالکل مردہ نہیں ہو گیا، تو اس رب کو یاد کرو، اس کی عظمت پہ ایمان لے آؤ جو کہ مشرق کا، مغرب کا، سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب فرعون بہت بڑا سیاستدان تھا، پورا دربار ہے، دربار کے اندر موسیٰ علیہ السلام حق بات کہہ رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ فرعون پہ ایک لحاظ سے تو اتنا رعب طاری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی ہمت نہیں کر سکا، اللہ کی جانب سے ہیبت طاری کر دی گئی۔ لیکن اپنی اس کی چالاکی، اس سیاست جو اس کا ایک صلاحیت ہوتی ہے قوم کو بیوقوف بنانے کی، تو اس سے اس نے کام لیتے ہوئے یہ کوشش کی کہ درباریوں پر اس پیغام کا اثر نہ ہو جائے، اس لیے کہ بادشاہوں کی ساری دولت، حکومت، ثروت، طاقت وہ امرائے دربار کے دم سے ہوتی ہے، وہ باغی ہو جائیں تو بادشاہ اکیلا کیا کر لے گا۔ تو فرعون نے انجان بنتے ہوئے کہا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کون ہے، اس کا تعارف کراؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالی شانہ کی عظمت کو مزید پیرائی کے اندر بیان کیا اور فرعون آگے سے کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی بات نکالتا گیا، حتیٰ کہ فرعون نے یہ بھی اسی دوران کہا وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اچھا موسیٰ تم وہی تو ہو کچھ یہاں سے ایک ایسی حرکت کر کے بھاگے تھے کہ جو کہ ہمارے وطن، ہماری قوم اور ہماری حکومت سے ناشکری اور بغاوت کے زمرے میں آتی ہے۔ ایک آدمی کو قتل کر کے پھر خود کو حکومت کے حوالے نہیں کیا، عدالت میں نہیں آئے، یہاں سے نکل گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اب ایسا بھی نہیں کیا کہ اپنی اس حرکت کے لیے انکار کیا ہو کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ تسلیم کیا کہ ہاں میں نے کیا، میں نے لا علمی کے اندر میں نے ایسا کیا۔ لیکن ساتھ ہی جو فرعون اپنے احسانات گنوا رہا تھا کہ ہم نے تجھے پالا اور ہم نے تجھے بڑا کیا اور ہم نے تیری قوم کو اپنے پاس رکھا وغیرہ وغیرہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ سب کچھ جو تو نے کیا نا وہ صرف اس لیے ان عبدت بنی اسرائیل، اس کے مقابلے میں جو تو نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، مجھے ایک اسرائیل کے ایک فرد کو، ایک بچے کو پال کے تو نے جو احسان کیا ہے، اس کے مقابلے میں اپنے مظالم کو بھی دیکھ کہ میری قوم کے لاکھوں افراد کو تو نے غلام بنائے ہوئے۔ بہرحال یہ کشمکش چلی، سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا وہ مناظرہ بیان کیا ہے۔ تو آخر میں فرعون نے کہا
کہ اگر یہی بات ہے تو پھر تو کوئی نشانی لے کے آ، فاتی بآیۃ ان کنت من الصادقین۔ زبانی بات چیت ہوگی، مناظرہ ہو گیا، بحث ہوگی، فیصلہ نہیں ہو رہا، میں نہیں مان رہا، تو کوئی ایسی چیز جیتی جاگتی، کوئی حقیقت ایسی پیش کر کہ جس کو دیکھ کے یقین آ جائے کہ تو اللہ کا پیغمبر ہے۔ تو حق تعالی شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات وہیں سے عطا کیے تھے جب وحی سے نوازا تھا۔ ایک ید بیضاء کہ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کے نکالتے تھے تو سورج کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا تھا، اور لاٹھی کو زمین پہ ڈالتے تھے تو وہ سانپ بن جاتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہی معجزات دکھائے، لاٹھی ڈالی سانپ بن گئی، ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالا سورج کی طرح چمکنے لگا۔ اب فرعون نے ان مناظر کو دیکھنے کے بعد اپنی قوم کو دوبارہ بہکانے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادوگر ہے، اس جادوگر کے مقابلے کے لیے ہم اپنے جادوگر لے آئیں گے، ایک دن متعین کر دو، اس دن تم اپنا جادو لے کے آؤ، ہم اپنا جادو لے کے آتے ہیں۔ یہ ساری حق و باطن کی کشمکش چل رہی ہے، یہ سارے مناظر اور سارے واقعات قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیے ہیں۔ مقصد یہ کہ حق و باطن کی کشمکش کے مختلف مراحل کو اللہ تعالیٰ بیان کریں۔ ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب بات ڈائلاگ کی ہوتی ہے، دعوت کی ہوتی ہے، تبلیغ کی ہوتی ہے، اگلا فریق یہ تاثر دیتا ہے کہ میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں، تو اس وقت میں اہل حق پر بھی لازم ہے کہ بات چیت کو جاری رکھیں، اپنی طرف سے انقطاع نہ کریں جب تک وہ آپ کی بات سننے پر آمادہ ہے، چاہے دل سے نہیں، زبانی یہ تاثر دے رہا ہے تو انقطاع آپ کی جانب سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہماری جانب سے انقطاع ہوا، ہم کہیں کہ نہیں تم سے بات ہی نہیں کرنی ہے، تو یہ گویا کہ اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ دلائل کے اندر ہم ہار گئے، اور دلائل کے اندر تو حق کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتا۔ ان الحق یعلو ولا یعلی، حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، کوئی اور چیز اس میں غالب نہیں آ سکتی۔ تو ڈائلاگ، مذاکرات، بات چیت، دعوت، تبلیغ یہ جاری رہنی چاہیے، الا یہ کہ اگلا فریق وہ بات سننے سے، ماننے سے، کان دھرنے ہی سے انکار کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بات جاری رکھی۔ اب فریق مخالف کی طرف سے دوسرا مرحلہ آ رہا ہے کہ آپ بات چیت کو چھوڑیں، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اپنی جانب سے ایک مطالبہ پیش کر دیا گیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارا یہ مطالبہ پورا کر کے دکھائیں۔ ایسے موقع پر حق تعالی شانہ کی جانب سے بعض مواقع پر نبی کو معجزات عطا کیے گئے ہیں اور بعض مواقع پر عطا نہیں کیے گئے۔ کبھی ایسا ہوا اللہ تعالیٰ کی مصلحت یہ تھی کہ معجزہ دکھایا جائے تو اللہ تعالیٰ نے معجزات کا ظہور فرمایا، اور بعض مواقع پہ نہیں فرمایا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، بے شمار حکمتیں ہیں، لیکن ایک بڑی حکمت تو یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں پر یہ ظاہر ہو جائے کہ معجزات وہ نبی کا ذاتی فعل نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے معجزے کے ذریعے۔ اگر لاٹھی زمین پر گرتے ہی سانپ بن گئی تو یہ اس نبی کی طاقت سے نہیں ہوا۔ اگر انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو اس نبی کی ذاتی طاقت کا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اپنی قدرت کا، اپنی خصوصی مدد کا، خصوصی نصرت کا اظہار ہے کہ میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوں، اور اس بندے کے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے ایسی چیز کا ظہور ہو رہا ہے کہ جو کہ عقل کے، فطرت کے اور عام دنیا کی ریت کے خلاف ہے۔ اس کی ایک میں مثال دوں سمجھنے کے لیے۔ ایک شخص کو حکومت نے کسی علاقے کا تھانے دار بنا کے بھیجا ہے، تھانے دار کہہ لیں، گورنر کہہ لیں، ایک علاقے کا کنٹرول کے سپرد کیا، آپ جائیں اور وہاں جا کے بگڑے ہوئے لوگوں کو سیدھا کریں۔ اب وہ شخص اس علاقے میں جا کر کہتا ہے کہ بھائی یہ ڈسپلن قائم کریں، نظم و ضبط برقرار رکھیں، یہ قاعدہ قانون اس طرح اس میں عمل کریں۔ کچھ لوگ آگے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو پتلا دبلا سا آدمی ہے، عام سا آدمی ہے، یہ کیا کر لے گا، یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ اس وقت میں وہ آدمی اگر اپنی ذاتی طاقت دکھاتا ہے
کہ میری ذاتی طاقت اتنی ہے، تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ کا نامزد کردہ آدمی ہے، اس کی طرف سے بھیجا گیا آدمی ہے؟ بالکل ثابت نہیں ہوگا۔ اگر ذاتی طور پر وہ آدمی کراٹے کا ماسٹر ہے، وہ 3-4 بدماشوں کو بالکل زمین پہ لٹا دے، تو اس سے یہ تو ثابت ہوگا کہ یہ خود بہت طاقتور ہے۔ یہ ثابت نہیں ہوگا کہ یہ اس علاقے کا گورنر ہے، حاکم ہے، منسٹر ہے، یہ ثابت نہیں ہوگا۔ بہت سے بہت یہی کہا جائے گا کہ یہ آدمی بذات خود بہت لڑاکا ہے، لیکن وہ آدمی ویسے بذات خود ایک آدمی کو بھی نہیں مار سکتا، لیکن ابھی موبائل آن کرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے 10 موبائلیں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، تو اس سے دیکھ کے ہر ایک کو یقین ہو جائے گا کہ یہ سرکاری آفیسر ہے، یہ سرکار کا آدمی، حکومت کا آدمی ہے، تبھی اس کے ساتھ حکومت کی اتنی بڑی طاقت ہے۔ تو اللہ کی قدرت کا ظہور جو معجزے کی شکل میں ہوتا ہے، وہ ذاتی طاقت کے ذریعے نہیں ہوتا ہے کہ وہ معجزہ اس شخصیت کے اختیار میں دے دیا جائے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عنایت ہوتی ہے۔ اہل ایمان کے ساتھ جو عنایت ہوتی ہے اس کو مدد یا نصرت کہا جاتا ہے، اولیاء کے ساتھ جو ہوتی ہے اسے کرامت کہا جاتا ہے، اور جو انبیاء کے ساتھ ہوتی ہے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ خالق سب کے اندر وہی رب ہے، اس کمال کا خالق وہ بشر نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے معجزات کا اظہار بھی فرمایا اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے۔ ایک میدان کے اندر جمع ہوتے ہیں، اس جانب یہ سارے ساحرین ہیں، چن چن کے مصر کے جادوگروں کو فرعون نے جمع کیا، اور دوسری جانب موسیٰ علیہ السلام تنہا کھڑے ہیں۔ یہ اپنی جوبن دکھاتے ہیں، اپنا کمال دکھاتے ہیں، اپنے جوتے رسیاں پھینکتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے سانپوں کا، بچھوؤں کا سیلاب آ گیا ہے۔ دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے، من سحرہم انہا تسعی، دیکھنے والے محسوس کرتے ہیں کہ ان جانوروں کا، حشرات کا، کیڑے مکوڑوں کا، بچھوؤں کا، سانپوں کا ایک ریلا چل پڑا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہی لاٹھی ڈالتے ہیں اور وہ اتنا بڑا سانپ بن جاتا ہے کہ سب کے سب کو نگل جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ شانہ کی جانب سے ایک اور عجیب منظر دنیا کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ سارے کے سارے جادوگر، بعض روایات کے مطابق ان کی تعداد 70,000 تک تھی، تاریخ روایت کے مطابق، وہ سارے کے سارے اسی وقت سجدے میں گر جاتے ہیں، اور سجدے میں گر کے کہتے ہیں آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ سوچنے کی بات ہے، جادوگر، ساحر، وہ اپنے قلب کے لحاظ سے، اپنی سوچ کے لحاظ سے، اپنے کرتوتوں کے لحاظ سے بدترین انسان ہوتا ہے، بدترین انسان ہوتا ہے، اس لیے کہ جادو اس وقت تک ظہور پذیر ہوتا ہی نہیں ہے کہ جب تک کہ انسان شیطان کو خوش کرنے کے لیے خود شیطان کا روپ نہ دھار لے۔ جو جادوگر جو حرکتیں کرتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا تصور انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ ایسے شرکیہ کلمات، سے شرکیہ ہی نہیں، گستاخانہ کلمات جس میں نعوذ باللہ اللہ رسول کو گالیاں ہوں، اللہ کی کتابوں کی بے حرمتی ہو، انتہائی درجے کی ناپاکی، جو چیز ہم تصور کر سکتے ہیں دنیا کی بد سے بدترین، جادوگر ان سب کو لیتا ہے۔ ان سب کو لینے کے بعد شیطان اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہے اور اپنی قوت اس کے ساتھ ظاہر کر دیتا ہے۔ تو وہ قوت کبھی اس شکل میں ظاہر ہوتی ہے کہ جادوگر آگ کا شعلہ منہ میں لے لیتا ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا، تلوار جسم میں ڈال لیتا ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا، ہوا میں اڑ لیتا ہے اور لوگ حیران ہوتے ہیں، حالانکہ سبھی شیطانی کرشمہ سازی ہوتی ہے۔ وہ خود نہیں اڑا ہوتا، شیطان اڑا رہا ہوتا ہے۔ وہ شعلہ منہ میں جو رکھ رہا ہے اپنے منہ میں نہیں رکھ رہا، وہ شیطان کے منہ میں رکھا جا رہا ہے۔ وہ تلوار جسم سے اس نے پار کی ہے، اپنے جسم سے پار نہیں کی ہے، بلکہ وہ شیطان کے جسم سے پار ہوئی ہے۔ کچھ عرصے پہلے ایک واقعہ میں نے پڑھا، سعودی عرب کا ایک جادوگر تھا، کیسا اسلامی ملک ہے، اس اسلامی ملک کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو جادو ٹونا کر رہے ہیں، اور حکومت اس لیے ان پہ گرفت نہیں کر سکتی کہ وہ روحانی علاج کے نام پہ کرتے ہیں کام۔ روحانی علاج ہو رہا ہے، دم ہو رہا ہے، قرآنی علاج ہو رہا ہے۔
تو اس شخص نے بیان کیا کہ میرا والد بھی یہی کام کرتا تھا، میں خود بھی یہی کام کیا کرتا تھا، نام قرآنی علاج تھا، روحانی علاج تھا، لیکن اصل شیطانی علاج تھا۔ تو خود میرا والد بھی اس طرح کرتا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ جب والد بوڑھا ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا، تو اس نے کہا بیٹا یہ میرا علم ہے، میں نے کسی کو بتایا نہیں، تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ لوگوں کے جو کام ہم کرتے ہیں اس کے لیے اس طریقے سے شیطان کی عبادت کرنی پڑے گی۔ جب اس طرح شیطان کی عبادت کرو گے تو جو کمالات مجھ سے ظاہر ہوتے ہیں تم سے بھی ظاہر ہوں گے۔ تو وہ باپ مر گیا، اور اس نے وہ دنیا کی لالچ میں کچھ پیسہ آئے گا، کچھ مال جمع ہوگا، فوائد حاصل ہوں گے، یہ جو ایک معیار زندگی بنا یہ کم نہیں ہوگا، اس نے وہی سارے عملیات وغیرہ شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ ان عملیات کے اندر 24 گھنٹے 12 مہینے جنابت کی حالت میں رہنا پڑتا تھا، اور شیطان کو باقاعدہ سجدہ کرنا پڑتا تھا، شیطان سامنے ظاہر ہوتا تھا، انتہائی گندی بھیانک شکل، اور اس کو سجدہ کرنا پڑتا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے یہ بتایا کہ چونکہ قرآنی علاج کے لیبل سے مشہور تھے، اس لیے نماز کے لیے مسجد میں جانا ہوتا تھا تاکہ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ نماز پڑھتا ہوں، عامل صاحب میں۔ تو اسی جنابت کی حالت میں مسجد میں جاتا تھا، نماز کیا پڑھنی ہے، صرف اٹھک بیٹھک کر کے آتا تھا۔ لیکن میری اس اٹھک بیٹھک سے بھی شیطان اتنا چراغ پاں ہوتا کہ جب میں واپس آتا، جس جگہ شیطان کی عبادت کرتا وہاں بیٹھتا، تو شیطان کا چہرہ غضب سے بالکل انگارہ ہو چکا ہوتا تھا، اور اس کی غصے کی آگ ٹھنڈی اس وقت تک نہیں ہوتی تھی جب تک میں اتنے ہی سجدے اس کو نہ کروں جتنا نماز میں جھوٹ موٹ کیے تھے۔ وہاں جھوٹ موٹ بھی اللہ کے سامنے اگر 4 رکعت نماز تھی، 8 بار سر جھکایا ہے، 8 سجدے یہاں پہ کرتا ہے، پھر شیطان کہتا ہاں ٹھیک ہے، اب تیری وفاداری پر مجھے اطمینان ہو گیا۔ تو یہ سارے کام اس نے کہا کہ میں مدت دراز تک کرتا رہا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں ایک محفل میں تھا، اپنے کمالات دکھا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ عملیات کے ساتھ ساتھ یہ بھی میرا کام تھا کہ عجیب و غریب میں شعبدے دکھاتا تھا، اور لوگ ٹکٹ لے کے شریک ہوتے تھے، پورا اسٹیج شو ہوتا تھا، تو کروڑوں روپے اس طرح میں کماتا تھا۔ تو اسٹیج شو میں تلوار اپنے جسم سے پار کر رہا تھا، تو ادھر میں نے تلوار جسم میں ڈالی، تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے اس نے پڑھ دیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو ہوتا یہ تھا کہ میں تلوار جسم سے پار کرنے لگتا تھا تو شیطان میرے جسم کے اندر آ جاتا تھا، تو وہ تلوار اس کے جسم سے پار ہوتی تھی، لوگوں کو نظر آتا تھا کہ میں ہوں، میں نہیں ہوتا تھا، وہ شیطان ہوتا تھا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب تلوار میں نے جسم میں ڈالی، ادھر اس شخص نے اللہ کا ذکر کیا، تو شیطان اسی وقت بھاگ گیا وہاں سے، اور تلوار میرے جسم سے پار ہو گئی، اور خون بہنے لگا، میں وہیں پر گر گیا، مجھے اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے، کئی مہینے علاج ہوتا رہا، بڑی مشکل سے میں موت کے منہ سے واپس آیا۔ تو اس نے کہا کہ میں اس دوران سوچتا رہا کہ میری سالہ سال کی ریاضت اور شیطان کی عبادت اور کون کون سے عملیات میں نے نہیں کی، ایک آدمی کے ذکر کے مختصر سے کلمے نے وہ سب پہ پانی پھیر دیا۔ تو اس نے وہیں حالت علالت میں اللہ کے سامنے توبہ کی، اے اللہ تو مجھے شفا دے دے، میں اس شیطان کے راستے کے اب نہیں جاؤں گا۔ تو توبہ پر پھر وہ قائم رہا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی نیک و صالح انسانوں سے بنا دیا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا، وہ تھوڑا سا وہ جھلک دکھانی تھی کہ جادوگروں کے دل برائی سے، شرک سے، کفر سے کتنے لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آن میں ان سب کی ہدایت کا فیصلہ فرما دیا، ایک چیز، ایک منظر سے، اور اسی لمحے ان سب نے اسلام قبول کر لیا، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، کہ اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے کہ انتہائی درجے کے بدترین لوگوں کو، اپنے انتہائی دشمنوں کو، شیطان کی عبادت کرنے والوں کو میں اللہ چاہوں تو ایک لمحے کے اندر اولیاء مقربین بنا سکتا ہوں، میں نے بنا کے دکھایا ہے۔ اور ان کے ایمان کا کیا عالم ہوگا کہ جب فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کے ہاتھ پاؤں کٹوا کے تمہیں درختوں پہ سولی دوں گا اگر تم باز نہ آئے۔ تو ان سب نے کہا لا غیرہ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، انا الی ربنا لمنقلبون، اسی رب کی جانب لوٹ کے ہم نے جانا ہے، اور ہمیں امید ہے انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، اگر تو ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹتا ہے، بوٹی بوٹی نوچ لیتا ہے، ہمیں اس میں بھی ایک خیر نظر آ رہی ہے کہ اس ایذا کے بدلے
امید ہے کہ اللہ ہماری عمر بھر کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو فرعون نے اسی طریقے سے ان سب کو ایذائیں دے کے انہیں قتل کرایا، انہیں سارے شہید ہو گئے، اللہ کی توحید سے انہوں نے برگشتہ ہونا قبول نہ کیا۔ تو یہ سارے مناظر اللہ تعالیٰ ان واقعات میں دکھا رہا ہے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے اور کئی معجزات ظاہر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اور کئی طریقے سے امتحان لیا۔ انہوں نے کہا ایمان لے آئیں گے، ایمان نہیں لائے، یہ معجزہ دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب مسلط کیا، جو چیز وہ لیتے کھانے پینے کے خون بن جاتا۔ توبہ کی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، وہ عذاب ختم ہوا۔ پھر برگشتہ ہو گئے، ٹڈیاں مسلط ہو گئیں، ہر چیز میں ٹڈیاں، پریشان ہو گئے۔ پھر توبہ کی، پھر اللہ تعالیٰ نے مینڈک مسلط کر دی ہے ہر طرف۔ یہ قرآن مجید کی آیات میں، خود سورہ اعراف کے اندر یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی عذابات اللہ کی طرف سے آتے رہے، اور ان سب کے اندر بھی اشارہ ہے، ہمارے لیے بھی اشارہ ہے کہ جو دنیاوی مصیبت آتی ہے، جو ابتری آ رہی ہے، جو وبائیں آ رہی ہیں، جو بیماریاں آ رہی ہیں، ایسے مسائل جو حل ہوتے نظر نہیں آتے، ان مسائل کے پیچھے اصل بنیاد ہماری اپنی سرکشی و نافرمانی ہوتی ہے، اور ہمارا اپنا ایک طرز زندگی کہ ہم نے توبہ ہی کو مذاق بنا لیا ہوتا ہے۔ ایک حادثہ آتا ہے، اللہ کے سامنے جھوٹ موٹ توبہ کر لیتے ہیں، اور اللہ کی رحمت وہ ہم کو اچھی طرح جانتی ہے، پہچانتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر درگزر فرما لیتے ہیں، ہم پھر اسی ڈگر پر آ جاتے ہیں، ایک دن بھی پلٹنے میں نہیں لگاتے، پھر اسی ڈگر پہ آ جاتے ہیں، اور پھر وہی حرام کاری، وہی بدکاری، وہی رشوت ستانی، وہی دوسروں کو لوٹنا، وہی جھوٹ، وہی فریب، بد اخلاقی، سب چیزیں ہمارے رگوں پے میں اسی طرح سرایت کی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر کوئی اور وبا آتی ہے، پھر کوئی اور بیماری آتی ہے۔ یہ سارے واقعات اس امت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ وہاں انتہا یہ ہوئی کہ سارے نافرمان غرق ہو گئے۔ اس امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ اس امت کے ہاتھ اللہ نے بہت ہی زیادہ تسامح کا معاملہ فرمایا ہے، بہت ہی زیادہ عنایت کا معاملہ فرمایا ہے، بہت ہی زیادہ کرم کا اور چھوٹ کا معاملہ فرمایا ہے۔ انتہا یہی ہوئی کہ جب فرعون نے کسی بھی طریقے سے ماننے سے اس نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ اب بنی اسرائیل کو لے کے آپ نکلیں، راتوں رات آپ نکلیں اور اس علاقے کو چھوڑیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لیا اور رات کے اندھیرے میں وہاں سے آپ چلے ہیں، اور چلتے ہوئے آپ نے رخ کیا ہے بنی اسرائیل کے آبائی علاقے کا، یعنی فلسطین کا، جو یعقوب علیہ السلام کا مسکن تھا، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے ایک عرصہ گزارا۔ اس جانب یہ روانہ ہو رہے تھے، راستہ بھٹک گئے۔ جس موڑ سے خشکی کا علاقہ ملنا تھا، اس موڑ سے ذرا پہلے مڑ گئے تو آگے سمندر آ گیا۔ اب یہ سمندر ہے جسے بحیرہ قلزم بھی کہا جاتا ہے، بحیرہ احمر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وہ پٹی ہے جو افریقہ اور ایشیا کو ملاتی ہے۔ اس پٹی کے سامنے پہنچ گئے۔ اب دریا بھی عبور کرنا بغیر کشتی کے ممکن نہیں ہے، سمندر کیسے عبور کریں؟ پیچھے سے فرعون تعاقب کر رہا ہے، اور تعاقب کرتے کرتے اتنا قریب آ چکا ہے کہ اس کی فوج کے ہراول دستے نظر آ رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے پریشان ہو کر کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو پکڑے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا، بالکل نہیں۔ حق تعالی شانہ کی جانب سے ارشاد ہوا ان اضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو سمندر پر ماریے، اپنی لاٹھی کو سمندر پر ماریے۔ بہت پرانی بات یاد آ گئی مجھے، یہ غالباً 1984 کی بات ہے۔ رائمنڈ کا اجتماع تھا، مولانا محمد عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرما رہے تھے۔ تو یہ بیان فرماتے انہوں نے ایک عجیب نقطہ بیان کیا، یہ واقعہ سناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں، ایک چیز ہے عقل کی اور ایک ہے حکم کی۔ جب عقل اور حکم میں تضاد ہو تو حکم کو ماننا ہے، عقل کو چھوڑ دینا ہے۔ یہاں عقل تو یہ کہتی ہے کہ ڈنڈا دشمن کے سر پہ مارو، دشمن سر پہ آ گیا، پانی پہ مارنے سے کیا حاصل ہوگا؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن کے سر پہ نہیں، ڈنڈا سمندر پہ مارو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا، ان اضرب بعصاک البحر، سمندر پر آپ نے لاٹھی ماری، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، سمندر میں اس طرح پھٹن پیدا ہوئی اور پانی کا ہر ریلا اپنی جگہ رک گیا، اور رک کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے ایک ایک پہاڑ، دیوار،
12 گلیاں بن گئیں، 12 راستے بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے 12 قبیلے 12 راستوں کے اس شان کے ساتھ، اس عجیب حیت قضائی کے ساتھ پار ہوتے ہیں، اور فرعون اپنی قوم کے ساتھ پیچھے آ رہا ہے، اسے خود معلوم ہے اسے کہ یہ راستے میرا کمال تو نہیں ہے، بنی اسرائیل پار ہو گئے، لیکن اپنی قوم کو ایک بار پھر سیاسی چکمہ دینا چاہ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنی چال کا انسان خود شکار ہو جاتا ہے۔ اپنی قوم کو مطمئن رکھنے کے لیے اس نے یہ کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں نا، یہ میری قدرت ہے، یہ میری قدرت ہے، میرے لیے یہ راستے بنے ہیں۔ حالانکہ سوال یہ پیدا ہوگا اگر تو خدا ہے تو ان کو وہیں روک لیتا نا، ضرورت ہی کیا پڑی تھی پہلے ان کو راستے دے کے بھگانا، پھر ان کا تعاقب کرنا۔ قوم کو اس نے کہا کہ یہ ہمارے لیے راستے بنائیں گے، آؤ میرے پیچھے۔ تو وہ ان کے پیچھے لگا، اور ادھر سے یہ قوم پار ہوئی، اور پورا فرعونی لشکر بالکل سمندر کے اس پٹی کے درمیان تھا، پانی مل گیا، اور یہ سارے کے سارے وہیں غرق ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کیسا کرشمہ دکھایا کہ ایسی بادشاہت اور ایسی حکومت کہ دنیا میں اس کی کوئی مثل نہیں تھی، اور دنیا کی قوموں کو اس نے غلام بنایا ہوا تھا۔ پانی کے اندر اللہ نے ایسا غرق کیا کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا، پوری فوج ایک فرد بھی باقی نہیں بچ سکا، اور صرف فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے محفوظ کر دیا تاکہ قیامت تک کے لیے وہ ایک عبرت کا نمونہ بن جائے۔ اور وہ لاش ابھی بھی محفوظ ہے قاہرہ کے عجائب گھر کے اندر، وہ ممی فرعون کی موجود ہے، لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور عبرت حاصل کرنے والے اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ہاں، جن کے نصیب میں عبرت نہیں ہے وہ اس کو ایک ریسرچ کے طور پہ، ایک سائنسی تحقیق کے طور پہ وہ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر بتا دیا وہ بات اسی طرح اٹل ہے، اسی طرح محفوظ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے ہیں اور یہ سمندر عبور کیا ہے، تو دوسری جانب یہی فلسطین کا علاقہ ہے، شام کا علاقہ ہے، طور صحرائے سینہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں آ کر قیام کیا، کچھ عرصے آپ یہاں پہ رہے ہیں، اور قوم کی آپ نے اصلاح اور دعوت اور ان کی تہذیب میں، تعلیم میں آپ نے ایک بڑا وقت آپ نے صرف کیا ہے۔ حق تعالی شانہ کے اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ آخری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید نے سارے واقعات بیان کیے ہیں، کہیں موسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، پیغمبروں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ ان سب واقعات کا اصل مقصد سبق حاصل کرنا ہے، ان کو بنظر غائر دیکھنا ہے۔ ایک ہی چیز ہے، ایک آدمی اسے پڑھے گا قصہ کہانی سمجھ کے، اور ایک آدمی اسے پڑھے گا عبرت کی نگاہ سے، اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر 2 باغ والے آدمیوں کا ذکر ہوا ہے، 2 باغ والے آدمیوں کا ذکر ہوا ہے۔ وہ واقعہ بس مختصر سا اس طرح ہے کہ 2 آدمی تھے، ایک تھا جس کے 2 باغ تھے، دوسرا آدمی تھا جس نے اپنا باغ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا تھا، خود یعنی ایک عام سی زندگی گزار رہا تھا، تنگ دستی کی زندگی گزار رہا تھا۔ تو ہوا یہ کہ ان دونوں کا آپس میں مکالمہ ہوا۔ جو مالدار تھا اس نے اپنے باغوں کے اوپر اس نے فخر کیا، جو غریب تھا اس نے کہا کہ اللہ مجھے اس کے بدلے کچھ اور عنایت کر دے گا، اللہ مجھے عطا کر دے گا۔ یہ آپس کا مکالمہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے پوچھا کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا تو اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ تو سب لوگ بیٹھے ہیں، تقریباً اکثر لوگوں نے ایک ہی جواب دیا کہ حضرت اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 آدمیوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک آدمی مالدار تھا، دنیا دار تھا، دوسرا دیندار تھا۔ جو دنیا دار تھا اس نے اپنے باغ سے فائدہ حاصل کیا، جو دیندار تھا اس نے اپنے باغ کی آمدنی یا باغ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ یعنی جو واقعہ لکھا ہے لوگوں نے اس کو اسی طرح بیان کر دیا۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے، یہ مقصد تو تھا ہی نہیں ان کا، وہ تو اصل اس سے حاصل نکالنا چاہ رہے تھے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ان میں مجمع کے اندر کم عمر تھے، نوجوان تھے، 20-22 سال کی عمر تھی، انہوں نے کہا کہ حضرت میں اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں۔ پھر میں بالکل کہا کہ اس کے اندر جو بیان کیا گیا ہے وہ آخرت کے باغ کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ جس نے اپنا باغ دنیا میں وہ آخرت میں دے دیا، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کا باغ عطا فرمائیں گے۔ میرے ذہن میں اس کا حاصل کی تفسیر یہ آتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو واقعات کا جو حاصل ہے
وہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس سے ہمیں نتائج اخذ کرنے چاہیے. جیسا میں نے عرض کیا کہ بنی اسرائیل کا پورا سلسلہ صرف موسیٰ علیہ السلام ہی کا نہیں، ان کے بعد کبھی ہم چلیں گے انشاءاللہ آگے بھی، تو سارے نشیب و فراز امت محمدیہ کے لیے انتہائی اہم ہیں. ہمارے حال کا میرے خیال ہے کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے ان کے احوال سے سبق نہیں ملتا ہے. تو اللہ نے چاہا تو اگلی نشستوں میں ہم مرحلہ وار ان پر بات کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی تاریخ سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی ساتھی سوال کرنا چاہیں تو کر سکیں. جی آپ کی گفتگو سے جو اور یہ واقعہ جب سنتے ہیں ہم تو میں اس طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے. 2 باتیں آپ نے ابھی کی تھیں فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کہ اللہ نے جب کہا کہ شاید کہ وہ نصیحت پکڑے، تو جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہماری تقدیر میں سب لکھ دیا ہے تو اس وقت یہ لفظ جو کہنا وہ ہمیں کیا پیغام اس زمانے میں ہمیں دیتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑا سا تفصیل، تاکہ اس میں ہمیں اس زمانے میں ہمیں سمجھ میں آ سکے، کیونکہ اکثر ہمارے یہاں جو ہے وہ مطلب عمل پہ زور نہیں ہے اور عموماً جو ہے وہ اس کو غلط سمجھا جاتا ہے اور اللہ خود کر دے گا. تو وہاں پہ یہ اس کا ذرا میں چاہوں گا آپ سے. اس میں دیکھیں سب سے بڑی چیز جو اس میں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو شخص آگے دعوت لے کے جا رہا ہے وہ امید کے ساتھ جائے. اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ یہ کافر رہے گا، کفر ہی پہ اس کا خاتمہ ہونا ہے. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، رسول ہیں، عالم الغیب نہیں ہیں. جب وہ عالم الغیب نہیں ہیں تو امتی کہاں عالم الغیب ہو سکتے ہیں؟ ہم آپ کہاں عالم الغیب ہو سکتے ہیں؟ یقینی بات ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں نہیں پتہ کہ اگلے کا خاتمہ کیا ہوگا. ہماری کوشش کا اس پہ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، مثبت ہوگا یا منفی ہوگا، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے. حق تعالی شانہ کا یہ فرمانا اس بات کی جانب اشارہ دے رہا ہے کہ داعی کو، مبلغ کو، بات کرنے والے کو مثبت پہلو پر نظر رکھنی چاہیے، ایک امید کے ساتھ اسے چلنا چاہیے. اور یہ بنیادی بات ہے. اگر ہم امید کا دامن ہی چھوڑ دیں گے اور یہ تصور کر لیں گے کہ نعوذ باللہ سبھی نے جہنم میں جانا ہے، سارے ہی گمراہ ہیں، کوئی سیدھا ہونے والا ہے ہی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ جو ہمارے اندر تھوڑی بہت صلاحیت ہے کام کرنے کی وہ بھی ختم ہی ہو جائے گی. جو ہم اس سے کام لے سکتے ہیں وہ ہم نہیں لے پائیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری عائد کی گئی ہے، ہم اس ذمہ داری سے گریز کرنے والے بن جائیں گے، نہ کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے والے. تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم کام کر رہے ہیں تو ہم امید لے کے جائیں، ایک توقع لے کے جائیں، اور حق تعالی شانہ کی رحمت پر، اس کے کرم پر ہم بھروسہ کرتے ہوئے جائیں. اسی میں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، بہت واضح ہے کہ اس دور کے اندر بھی اگر ہم نے اپنا پیغام پہنچانا ہے، یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ حق بات کہنے کے لیے بہت زور سے اور بہت پریشر کے ساتھ اور بہت ہی غصے کے اندر بات کرنا بہت ضروری ہے. میرے خیال میں بہت عجیب سی بات ہے. کچھ مواقع تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں غصہ کرنا برحق ہے، لیکن ایک عام حالات میں، ایک نارمل حالات میں جب ہم اپنی بات کہہ رہے ہیں تو اس بات کو طریقے سے کہنا، شائستہ انداز میں کہنا، مدلل کہنا، دلائل کے ساتھ کہنا، یہ بات کو قبول کرنے کے زیادہ قریب کرتا ہے. اس کے برخلاف اپنی بات کو اگر ہم اس انداز میں کہیں گے گویا ہم نے پہلے ہی سوچا ہوا ہے کہ اگلا بندہ ماننے والا نہیں ہے، بس اس کو سنا دو، بات سنا دو، ماننی تو اس نے ہے نہیں ہے. جب ہم اس تاثر کے ساتھ بات کہیں گے تو اگلے کا تاثر قبول کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات آپ ایک چھوٹے بچے کے ساتھ بھی اگر کرتے ہیں نا، ایک چھوٹا بچہ آپ نے تصور کر لیا کہ ماننے والا تو ہے نہیں ہے، آپ چلتے چلتے کہیں بھئی تو نماز نہیں پڑھتا ہے، چل نماز کو، یہ کہہ کر آپ نکل جاتے ہیں، وہ بچہ نہیں آئے گا نماز کو. اگر آپ اسے یہ کہیں کہ بیٹا آپ تو ماشاءاللہ جناب بہت اچھے بچے ہیں، آپ کو تو مسجد میں ہونا چاہیے، چل رہے ہیں نا مسجد،
وہ بچہ آپ کے ساتھ چل پڑے گا. تو جو بالغ لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کا ذہن اسی لحاظ سے پھر ذرا اوپر ہوتا ہے نا. اور خاص طور پر اگر اسے حکومت ملی ہوئی، کوئی عہدہ ملا ہوا ہے، دنیاوی لحاظ سے ایسے اسباب ہیں کہ اسے کسی کی زیادہ پرواہ نہیں ہو سکتی ہے، تو ایسے آدمی کو دعوت دیتے ہوئے ان سب چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا. یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کی دولت سے، حکومت سے مرعوب ہو جائیں. مرعوب ہونا مقصود نہیں ہے. بڑائی صرف اللہ کی ذات کی. بات کو پیش ایسے انداز میں کریں کہ وہ شخص کے لیے قابل قبول ہو. یہ ہم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس کی ایک میں اور مثال دینا چاہوں گا. انڈیا میں کوئی 26-27 سال پہلے کی بات ہے، مسلم پرسنل لا کا مسئلہ درپیش تھا اور مسلمانوں نے بڑی منظم تحریک چلائی تھی. اندرا گاندھی کا دور تھا. اس وقت میں ایک درخواست تیار کی جانی تھی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے نام. کس طرح تیار کریں؟ تو مختلف لوگوں نے مختلف پیرائی کے اندر اس کو تیار کیا، لیکن آخر میں جو درخواست لکھی گئی وہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے قلم سے درخواست لکھی، جو ان کی آپ بیتی کاروان زندگی کے اندر وہ خط موجود ہے. اگر آپ اس خط کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ بالکل واضح محسوس ہوگا کہ بہت ہی ادب و آداب کے دائرے کے اندر لکھی گئی ہے. تو ایک عام آدمی پڑھ کے، جیسے ہم پاکستان میں ہیں وہاں کے حالات کا ہم صحیح تجزیہ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے ماحول کا، مجبوریوں کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، تو ہمیں پڑھ کے بڑا عجیب لگے گا کہ غیر مسلم کافر عورت کے ساتھ اتنے ادب و آداب سے بات کی گئی ہے. اتنے بڑے عالم نے، کیا وہ ڈرتے تھے اندرا گاندھی سے؟ وہ سیدھا سیدھا دو ٹوک مطالبہ کرتے اور کچھ دھمکیاں شمکیاں دیتے ہیں بیچ میں. مولانا نے خط کے شروع ہی کے اندر اس کی وضاحت فرما دی، اس اشکال کو دور کر دیا اور فرمایا کہ اگلا جو خط آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کے پیرائے کو ایک خاص پیرائے میں لکھا گیا ہے. اس میں اصل بات جو ہمارے سامنے ملحوظ ہے وہ یہ کہ جب آپ کسی سے بات کریں تو وہ بات اس انداز میں کریں کہ گویا آپ اس سے امید رکھتے ہیں، آپ اس سے امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ہاں تعاون کرے گا. آپ اس سے نیک توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں اور آپ اس کے ساتھ اچھی امیدیں رکھتے ہیں اور آپ اس کو وہ مقام دیتے ہیں کہ جس مقام پر وہ فائز ہے، اس مقام کو آپ مان رہے ہیں. اس انداز میں جب آپ بات کریں گے تو اگلا آپ کی بات کی جانب توجہ کرے گا. چنانچہ ایسا ہوا کہ وہ خط وہاں پہنچا اور اندرا گاندھی اس کے بعد بذات خود مولانا کے مکان پہ آئی، خود مولانا کی رہائش گاہ پہ آئی اور اس نے پوری بات اس نے سنی اور آخر کار وہ مسئلہ اسی طرح جیسے مسلمان چاہتے تھے اسی طریقے سے حل ہو گیا. تو یہ قرآن حکمت کو سمجھنے کا نتیجہ ہے. وہ حضرات قرآن مجید کو بہت گہرائی سے سمجھتے تھے اور اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی تحریکوں کا رخ رکھتے تھے. اس کے برخلاف اگر جو تحریکیں یا جو کام، جو اقدام ہم بغیر کسی تدبر کے، حکمت کے ہم اٹھاتے ہیں تو ہمارے سامنے بھی ایسے نتائج ہیں کہ نقصان ہو جاتا ہے. یہ کافی راستہ طے کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وہیں کھڑے ہیں، ذرا بھی آگے نہیں بڑھے. اچھا، اس میں تھوڑا سی ایک اور بات کلیئر کیجیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون کے پاس جانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں بات نہیں کر سکتا. دیکھا جائے تو اللہ تو عالم الغیب بھی ہے، ملک الملک بھی ہے، تو وہ چاہتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان میں ہی وہ صلاحیت دے دیتا، لیکن ایک اسباب کے دائرے میں وہ دکھایا گیا کہ جو فصیح اور حضرت ہارون علیہ السلام بھائی جو ہیں تو ان کو جو ہے وہ مطلب مانگا حضرت موسیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی وہ اسباب کے دائرے میں جو ہے وہ کیا. مطلب میں اس طرح، آپ اس زمانے میں، اس معاشرے میں ہم جب بیٹھے ہیں تو کیا یہ جو اسباب کے دائرے میں ہم کام کر رہے ہیں اور کیا مطلب کرنا چاہیے، کیا کمی اس میں اگر ہم ان سے یہ نصیحت ملتی ہے؟ کیونکہ میں نے اس پہ بھی اشارہ جو کیا تھا کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ مالک الملک ہے، چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کہا کہ شاید اس طرح وہ فرعون جو ہے وہ پکڑے. اس میں پتہ چل رہا ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے. تو اس زمانے میں جو اتنی تباہی اور وہ ہے، اس میں کیا ہم اسباب کو کس طرح اختیار کر سکتے ہیں اور کیا ہم کر پا رہے ہیں یا کچھ اس میں کمی ہماری ہو رہی ہے؟ بہت اہم نقطے کی جانب توجہ دلائی ہے. یہ بات واقعی بہت اہم ہے. توکل اپنی جگہ پر ہے اور اسباب کو اختیار کرنا اپنی جگہ پر ہے. ان میں توازن رکھنا، یہ آپ یہ سمجھیں کہ اصل کمال کی یہ بات ہے. اللہ تعالی شانہ کی قدرت پر توکل ہو، بھرپور اعتماد ہو، اس کے ساتھ ساتھ اسباب کو اختیار کرنے میں کوتاہی نہ کی جائے. اس کے لیے پوری پلاننگ ہو، منصوبہ بندی ہو، مشاورت ہو،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار صحابہ کرام سے مشورے کرتے تھے، ہر اقدام سے پہلے، ہر مسئلے سے پہلے مشورے ہوتے تھے. بدر میں دیکھیں، احد میں دیکھیں، خندق میں دیکھیں، آخر تک آپ دیکھیں نا، تو مشورے کا اہتمام اسی لیے ہوتا تھا کہ جو ممکنہ اسباب ہیں ان میں کہیں پر کوئی کمی نہ رہ جائے. ان میں کمی کوتاہی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے پوری سنجیدگی سے کام نہیں لی. ہم اس کو ایک یوں سمجھیں کہ سطحی طور پہ لے رہے ہیں کہ ہو گیا تو ہو گیا، نہ ہوا تو نہ ہوا، یا اللہ کر دے گا. اللہ تو کر دے گا. بات وہی ہے کہ اللہ کی قدرت میں تو یہ ہے کہ اللہ تو چاہے ایک آنے واحد میں سارا عالم اتقیاء اولیاء بن جائے، سب کو اللہ تعالیٰ فرشتوں جیسا بنا دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ مقابلہ ہمیشہ رہے گا، مقابلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. مقابلے کی پوزیشن آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی ہے، قیامت تک وہ رہے گی مقابلے کی پوزیشن. تو یہ مقابلے میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے، آپ کے سامنے ایک آدمی تلوار لے کے کھڑا ہے، اب آپ وہاں پر اگر یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ مقابلہ کریں گے تو یہ تو بڑی حماقت کی بات ہوگی. مقابلہ بھی آپ نے کرنا ہے، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اور آپ کو صلاحیت اللہ نے دی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ابھی صلاحیت نہیں ہے، میں نے تو پریکٹس کی نہیں تلوار بازی کی، تو اب آپ پھر فوراً یہاں سے ہٹ جائیں اور جا کے مشق کر کے آئیں. اس وقت حکمت کی بات یہ ہے کہ آپ جائیں مشق ٹریننگ کر کے آئیں. اور ٹریننگ ہے تو اس کے ایک ایک داؤ کو، ایک ایک پیچ کو، ایک ایک لمحے کا حساب کرتے ہوئے آپ نے اس وقت میں آپ نے فائٹ کرنی ہے. تو وہی 5-6 منٹ وہ فیصلہ کن بن جائیں گے. اور وہاں پر اگر آپ نے اپنا ذہن ذرا سا بھی آپ سنجیدگی سے ہٹے اور تھوڑی سی بھی معمولی سی بھی کوتاہی کی تو ایک ہی بار میں ہمارا قصہ ختم ہو جائے گا. تو اسباب کو اختیار کرنا اسی درجے میں ضروری ہے جیسا کہ مقابلے کے وقت دشمن کی ایک ایک چیز پر نگاہ رکھنا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے طرز عمل میں دونوں طرف کوتاہی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسباب پر اتنا زور دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو نظر انداز کر دیتے ہیں. جو سیکولر طبقہ ہے ان کی آپ تحریریں وغیرہ پڑھیں تو وہ حق تعالیٰ شانوں کی نصرت کو، مدد کو، ان چیزوں کو بالکل فرسودہ باتیں کہہ کے پیچھے کر دیتے ہیں. سارا زور ان کا سائنس پر، میڈیا پر، ان چیزوں پر ہوتا ہے. دوسری طرف ہمارا ایک طبقہ وہ ہے کہ وہ سارا زور ہی توکل پر ہوتا ہے، وہ سارا زور اللہ کی مدد نصرت پر ہوتا ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. غلطی یہ ہوتی ہے کہ اسباب کی جانب جتنی سنجیدگی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہوتی. اسباب کو کرتے ہیں وہ، لیکن اسباب کو کرتے ہیں بہت ہی ڈھیلے ڈھالے سے انداز میں. چلو جو ہو گیا، نہیں ہوا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس میں سنجیدگی اختیار کرنی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکت دی ہے اس سکت کے اندر رہتے ہوئے جو اسباب بہتر سے بہتر ہوں اختیار کرنے چاہیے. ایک چھوٹی سی مثال دوں نا. ایک جلسہ ہے، پروگرام ہے، آپ کہتے ہیں جی فلاں حضرت تشریف لائیں گے، مثال کے طور پہ وہ اسلام آباد سے آ رہے ہیں. آپ نے کہا چلیں یہاں سے مدینہ والوں سے لا کے اسپیکر لگا دیں اور یہاں سے فلاں چیز لا کے لگا دیں. اسپیکر لگا دیا، آواز تھوڑی چیک کی، یہاں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کانوں کو، ہاں پڑھ رہی ہے بات، بسم اللہ پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، بیان ہو گیا. اب بیان کے اندر کچھ بات سمجھ میں آتی ہے، کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. 1 گھنٹے کا بیان ہوا ہے. آپ بتائیں کہ اتنی تیاری، اتنی دور سے ایک شخص کو لانے کا، بیان کروانے کا حاصل کیا ہوا؟ جب پوری بات ایک ایک بات وہ صحیح سمجھ میں نہیں آئی، صحیح ریکارڈ نہیں ہوئی ہے. تھوڑی سنجیدگی اختیار کی جاتی کہ ذرا اچھے قسم کا اسپیکر منگواتے ہیں، ریکارڈنگ کا انتظام کراتے ہیں، وہی کام سونے پہ سہاگا ہو جاتا. صرف تھوڑی سوچ کی ضرورت تھی کہ اس دکان کی جگہ وہ فلاں کمپنی ہے ذرا بہتر انتظام کر دیتی ہے، تھوڑے سے ریٹ زیادہ ہیں. تو بتائیں اس قسم کی کوتاہیاں ہمارے ہاں اکثر ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ جب ہم مشورے کے ساتھ چلیں گے، کوئی بھی مسئلہ ہو تو سب سے بنیادی چیز ہے کہ مشورہ کریں، مشورے کے ساتھ چلیں. مختلف پہلو سامنے آ جاتے ہیں، رائے دینے والے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھی رائے دیتے ہیں. تو اپنی رائے پہ انسان اڑے نہیں کہ بس میرے ذہن میں جو بات ہے وہی حتمی ہے، دوسرا ساتھی اچھی رائے دے رہا ہے اس کو لے لیں. تو اللہ نے چاہا تو ہمارے کاموں کے اندر زیادہ قوت آئے گی اور زیادہ وہ مؤثر ہوں گے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین،
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه برحمته وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا